کے سامنے دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ اسد اللہ صاحب حافظ اللہ، وہ مختصراً آپ سے کلام ہوں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ حضرت الشیخ ارشد علی صاحب حافظ اللہ ان کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وجاء رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، فسلم علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد دو سوال کرتا ہے، اور یہ دو سوال جو ہیں بڑے ہی قیمتی ہیں اور ان کے جوابات اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس صحابی نے پہلا سوال جو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یہ پہلا سوال یہ تھا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابی کے سوال کرنے کا انداز کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن سارے کے سارے ہی افضل ہوتے ہیں، لیکن افضل تفصیل کے سیغے کے ساتھ کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اعمال کے اندر آگے آگے بڑھنے والے کو افضل نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، مومنوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہے مومنوں میں وہ ہے کہ جس کا اخلاق باقی مومنوں سے ممتاز ہو، اخلاق میں اچھا ہو۔ اور اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ادب کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو فقط یہی ادب نہیں ہے، مگر اگر یہی ادب ہو تو ہم میں بہت سارے یہ دنیا کے اندر کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ نرم لہجہ رکھتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ احباب، کچھ صحابہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے سوال کرتے ہیں کہ مومنوں کی ماں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ کا اخلاق کیا ہے۔ سوال کرنے والے آگے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سوال کرنے والوں سے ہی آگے سے سوال کر دیتی ہے، کہا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی قرآن پڑھا ہے۔ اب ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن بیان کرتا ہے، پورے کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصدیق کرتا ہے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے بتاتا ہے۔ کان خلقہ القرآن، کہ جہاں عوامل کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یہ اعمال کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے اعمال کیے، اور جہاں نواہی کا تذکرہ آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا یہ کام جو ہے آپ نے کرنے نہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے بھی نہیں، ان کے قریب بھی نہیں گئے۔ تو جو انسان شریعت کی پورے کی پوری پیروی کرتا ہے، اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے بااخلاق۔ ایسے بھی نہیں اللہ کا محبوب ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔
کہ جہاں جہاں جیسے جیسے اللہ نے چاہا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر ایسے ایسے ہو جائیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ویسے ویسے ہوتے چلے گئے، اور جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کے اندر یہ اوصاف، یہ صفتیں اور یہ کمیاں کوتاہیاں نہ ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر ویسے ویسے ہوتے چلے گئے، ایسے ایسی چیزوں سے رکتے چلے گئے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے سوال کرنے والا صحابی سوال کرتا ہے کہ مومنوں کی ماں، اللہ کے محبوب پیغمبر سے آنے والا انصاری صحابی سوال کرتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر ای المؤمنین افضل، کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مومنوں کی افضلیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ ہے کہ جس کا اخلاق باقی مومنوں سے اعلیٰ بالا اور ارفع ہو، باقی مومنوں میں اخلاق سے جدا ہو، قرآن کی پیروی کرنے میں آگے آگے ہو، سنت کی اتباع کرنے میں آگے آگے ہو، پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر لے کے آنے والا، تو یہ مومن باقی مومنوں سے افضل۔ اب دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اس سے بھی زیادہ، پہلے سوال سے زیادہ غور طلب ہے۔ دوسرا سوال کہ صحابی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہاں پر بھی انداز وہی ہے کہ مومن تو سارے ہی عقل مند ہوتے ہیں، مومن تو سارے ہی عقل والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جو یہ سارے عقل مند مومن ہیں، ان عقل مند مومنوں میں سب سے زیادہ عقل کا حامل کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ اللہ کا محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا اچھی بنا دی، یہ مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے، کہ جس کی دنیا کے اندر ٹھاٹ باڑ ہے یہ مومن عقل مند ہے، کہ جس کے بینک بیلنس جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، جس کی دنیا کی رنگینیوں کے اندر انسان ہو، دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر کے اندر ہے، یہ باقی مومنوں سے ممتاز ہے، یہ باقی مومنوں میں زیادہ عقل والا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا۔ بچوں بیٹا خاموش ہو جائیں، اگر آپ شور کرتے رہیں تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ اب کوئی بچہ بولے بالکل خاموشی کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، دوسرا کیا سوال کیا تھا؟ یاد ہے ساتھیوں؟ نہیں یاد؟ جب شور ہوتا ہوگا تو کیسے یاد ہوگا؟ پہلا سوال تھا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ نہیں افضل کون ہے؟ تو دوسرے میں دوسرا جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے وہ کیا تھا؟ اب یہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اکثرہم للموت ذکرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقل مند مومن وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں آپ سمجھے سے نکلیں مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، جنازہ گزرتا ہے، ہائے ہم نے بھی مر جانا ہے، بس موت کو یاد کرنا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تفصیل بھی بتا دی۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے تو یاد کرتا ہی کرتا ہے، جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے مستعد رہتا ہے، باقی مومنوں سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ مومن جو ہے یہ باقی مومنوں سے زیادہ عقل والے ہیں، باقی مومنوں سے زیادہ عقل والے ہیں۔ تو اب ہم آخری جملے پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم عقل والے، یہ دنیا اس کو کمانے کے لیے، اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے، آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت کے پیچھے بھاگنے کے لیے، اب ان دونوں میں سے زیادہ ہم نے دیکھنا ہے کس چیز کو حاصل کرنے والے عقل مند جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عقل والے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا عقل والے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، عقل مند مومن وہ ہے باقی مومنوں سے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے۔
یہ مومن ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا باقی رہنے والی. عقل مند مومن کو پتہ ہے رب کے قرآن میں وہ پڑھ چکا ہے اور سن چکا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز میں پناہ ہو جانا ہے باقی اللہ کی ذات میں. اس رب کا چہرہ باقی رہنا ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان بھی سن چکا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیا و غضب آخرت. عقل مند مومن کون ہوتا ہے؟ ذرا غور کرے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے باقی مومنوں سے عقل میں جو ممتاز ہے اس کے حوالے سے بتا دیا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. اور دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے عقل مند مومن کون ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ من احب دنیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من احب دنیا و غضب آخرت. جس نے دنیا سے محبت کی، دنیا کی چاہت اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، پیدا ہو گئی، اس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا. ومن احب آخرت وضر بدنیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی، آخرت کا انتخاب کیا ہے، دنیا کا نقصان کر لیا ہے. اب کرے تو کرے کیا کرے؟ اگر دنیا سے محبت کرتے ہیں تو آخرت ہاتھ سے جاتی ہے. اب آخرت سے محبت کریں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا مومنو، عقل مندو، اب تمہاری عقل کا امتحان یہاں پر یہ ہے، دنیا بھی تمہارے سامنے ہے، آخرت کی محبت بھی تمہارے سامنے ہے. عقل مند مومن کی عقل کس چیز کا تقاضا کرتی، کس چیز کو سمجھتی؟ مومن کی فہم و فراست بڑی تیز ہوتی. وہ عارضی نفع کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ جو دائمی نفع ہوتا ہے، تو دائمی جو ہے جس کے اندر فوائد ہوتے ہیں، مومن جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آخروں ما یبقى علی ما یبقى، تم اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے. دنیا تو یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے نا. دنیا فنا ہونے والی، اور دنیا کا جو خالق ہے نا، جس دنیا کے پیچھے ہم اپنے بھائی کا بھی خیال نہیں کرتے، جس دنیا کے بارے میں اپنے بھائی کا بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں، جس دنیا کے لیے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتے. کچھ دنوں کی بات ہے، بیٹوں نے اپنے باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا. بیٹوں نے اپنے باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا. یہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کا جو خالق ہے اس نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. عقل مند مومنوں، یہ دنیا تو غرور ہے، دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ، معمولی پیسے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. خالق کہتا ہے دھوکہ ہے، کہتا ہے نہیں بڑے مزے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مومنوں میں اچھے اخلاق والا بنا دے، اور جو عقل مند مومن ہے اللہ وہ عقل مند مومنوں کے اوصاف جو ہیں ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا فرما دے. اور یہ موت جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مومن جو ہے عقل مند مومن وَأَكْثَرُ مِنَ الْمَوْتِ ذِكْرًا، وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. وَأَحْسَنُ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہوتی ہے اس کے لیے تیاری بھی اچھی کرتا ہے. اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی تھی. میرے اساتذہ موجود ہیں، وہ باقی علماء بھی پہنچ چکے ہیں، شروع ہو چکے ہیں. تو اب یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آپ ساتھیوں کا اور ان کی موجودگی کے اندر ٹائم لوں، یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مختصر وقت میں جو نصیحتی باتیں آپ ساتھیوں کے سامنے ہوئی ہیں، آپ ساتھیوں نے سمجھی ہیں، صحیح معنوں کے اندر اللہ سمجھ کے ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.